बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। एजुकेशनल प्रोग्राम एजुकेशन फॉर ऑल के साथ हूँ मैं फरजाना फैज़। अमूमन ये देखा गया है कि लफ्ज़ एग्ज़ाम जब भी लिया जाता है स्टूडेंट के सामने तो वो एक अनजाने से खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, और स्पेशली जब एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो वो एक बहुत ही अनजाने से ज़्यादा खौफ में मुब्तला होते हैं। तो आज इसी सिलसिले में मैं आपको ये कुछ टेक्निक्स बताऊंगी कि एग्ज़ाम से एक रोज़ पहले आपने कौन कौन से काम करने हैं जिसको आप फॉलो करके अपना रिज़ल्ट बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं, और साथ साथ मैं आपको वो मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो आपने एक दिन पहले अवॉइड करना है। ये जो लफ्ज़ है एग्ज़ाम, इससे कतई परेशान नहीं होना, और अपना जो मूड है, अपना एटीट्यूड है, वो बहुत ही नॉर्मल रखना है। यानी एग्ज़ाम को एक पार्ट ऑफ लाइफ के तौर पे लेना है, इसको किसी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ के तौर पे नहीं रखना है। नंबर 2 बात ये कि आपने अपना मूड बहुत खुशगवार रखना है। अगर घर में या किसी दोस्त के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो आपने कोशिश करनी है कि उस बात को नज़रअंदाज करें और अपने मूड को खुशगवार रखें, क्योंकि जब खुशगवार मूड के साथ इम्तिहान दिया जाता है तो पेपर के रिज़ल्ट हमेशा बहुत अच्छे आते हैं। कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, यानी सेंटर पर आपने जब पहुंचना है तो आप एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। और इस तरह, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी ट्रैफिक जैम का शिकार हो जाएं या कोई भी और बात हो सकती है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि स्टूडेंट जब किसी किस्म की परेशानी का शिकार हो जाते हैं रास्ते में, तो जब वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं तो उनका सांस फूला हुआ होता है और वो पसीने में शराबूर होते हैं, तो उनकी यानी फ़िज़िकल कंडीशन सही नहीं होती, जिसका असर मेंटल कंडीशन पे भी पड़ता है और हो सकता है कि आपका पेपर अच्छा ना हो। तीसरी अहम बात जो है वो ये कि अपनी जो नींद है वो आप प्रॉपर लें, यानी 7 से 8 घंटे की। ये नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ामिनेशन के प्रेशर की वजह से जो है आप अपनी प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, या आप जो हैं बहुत कम सो रहे हैं और ज़्यादातर पढ़ाई में लगा रहे हैं। देखिए, आपने जब तक आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो आपने जो कुछ भी पढ़ा है, स्टडी किया है, जो आपके माइंड में सेफ है, उसको आप कभी भी अच्छी तरह से रिकॉल नहीं कर सकेंगे। चौथी बात जो बहुत अहम है स्टूडेंट्स आपके लिए, वो कि आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रखना है। यानी कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, और अपने आप से ये आपने अहद करना है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में मैं अपना बेस्ट करूँगा या करूँगी, यानी मुझे जो कुछ भी मैंने पढ़ा है उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से वो पेपर में अटैम्प्ट मैंने करना है। नंबर 5 पे जो बात है कि जितना भी आपने सिलेबस कवर किया है, चाहे पूरा किया है या अगर पूरा नहीं भी कर सके तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपने जितना भी किया है एक दिन पहले आपने उसको फास्ट रिवीजन की मदद से कंप्लीट करना है। फास्ट रिवीजन क्या होता है? फास्ट रिवीजन ये है कि ये नहीं कि आप एक एक क्वेश्चन को आप बहुत डिटेलिंग के साथ याद करें, बल्कि आप वो सब्जेक्ट उठाएं, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं एक एक चैप्टर लें। यानी ये फास्ट रिवीजन 2 से 3 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एक एक चैप्टर आप लें, उसमें से जो ऐसे क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं आ सकते हैं, या उसकी टोटल ओवरऑल थीम के बारे में आप अपने माइंड में विजुअलाइज करें कि ये चैप्टर किस चीज़ पे बेस करता है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आप कर सकते हैं। और इस तरीके से फास्ट रिवीजन से आपने वो सब्जेक्ट जो है रीकैप करना है। नंबर 6 बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये कि
ایگزام سے ایک دن پہلے آپ نے کسی فرینڈ سے ایگزام کے متعلق کوئی ڈسکشن نہیں کرنی. کوشش کریں کہ کسی بھی دوست سے بات نہ کریں، کیونکہ اس سے زیادہ تر ڈسٹریکشن ہوتی ہے. کیونکہ عموماً دوست کہتے ہیں کہ ہماری تیاری بہت اچھی ہے، بے شک ان کی نہ ہو، وہ صرف ڈسٹریکشن کرنے کے لیے دوسروں کو کہتے ہیں. اور تمہاری اگر تیاری اچھی نہیں ہے تو تم کیسے پیپر اٹیمپٹ کرو گے. تو اس قسم کی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے جو آپ کے کانفیڈنس لیول کو کم کر سکتی ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس قسم کے ڈسٹریکشن سے بچنا ہے. آپ نے ہر قسم کی ڈسٹریکشن سے، اور اسپیشلی جو سب سے بڑا ڈسٹریکشن کا سورس ہے یعنی موبائل فون، اس کو آپ نے بہت دور رکھنا ہے. اس کے بعد جو ہے بہت اہم بات جو آپ کے لیے قابل ذکر ہوگی وہ یہ کہ آپ نے ریفریش کرنا ہے. اگر ریفریش کے لیے آپ کوئی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، باہر واک پہ جا سکتے ہیں، یا گھر کی بالکنی پہ کھڑے ہو کے لمبے ڈیپ بریتھنگ کریں. تو لمبے سانس لینے کی وجہ سے آکسیجن آپ جتنی زیادہ انہیل کریں گے تو آپ کا مائنڈ اتنا ہی فریش ہوگا. نمبر 8 پہ جو بات اہم رکھتی ہے وہ یہ کہ ایگزامینیشن ہال میں جب آپ کے پاس کویسچن پیپر آتا ہے تو کویسچن پیپر آنے کے بعد ہر کویسچن کو بہت غور سے اس کی کویسچن کی نیچر کو سمجھیں. کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پورا کویسچن نہیں پڑھتے، جیسے چارلس لا یا بوائس لا اگر آتا ہے تو وہ بالکل تھوڑا سا پڑھیں گے شروع میں، اور اس کے بعد وہ سمجھیں گے کہ اچھا ہم نے اس کا یہ جواب لکھنا ہے. یعنی وہ کویسچن کی نیچر کو سمجھے بغیر آنسر لکھنا شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ ہو سکتا ہے کہ اس سال تھوڑا سا جو کویسچن ہے وہ ہٹ کے ڈفرینٹ اسٹائل میں پوچھا گیا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے کویسچن پیپر ملنے کے بعد آپ اس کویسچن کی اس کے نیچر کو سمجھیں. اچھا، ایگزام سے بہت پہلے یہ بات میں آپ کو بار بار بتا چکی ہوں کہ ایگزام سے بہت پہلے ہر سیکشن کا، سیکشن اے یعنی آبجیکٹیو، بی یعنی شارٹ کویسچن، اور سی یعنی لانگ کویسچن کا آپ کے پاس پہلے سے ٹائم فکس ہونا چاہیے کہ سیکشن اے میں نے کتنا ٹائم لگانا ہے، بی میں کتنا، اور سی میں کتنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کویسچن پیپر آتا ہے تو اگر اسٹوڈنٹ کو کوئی کویسچن بہت اچھا آتا ہے تو وہ اس کو زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں، جبکہ باقی کویسچن کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم کم رہ جاتا ہے، اور وہ کویسچن بعض اوقات ان کے کویسچن اس میں چھوٹ بھی جاتے ہیں. اور یہ کوشش آپ نے کرنی ہے کہ جتنے بھی کویسچنز ہیں وہ آپ نے میکسیمم اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور اپنے کویسچن کی اٹیمپٹ کرنے میں آپ نے کمپلیٹلی بیلنس رکھنی ہے. اچھا اسٹوڈنٹ، اب میں آپ کو وہ باتیں بتانے جا رہی ہوں، وہ مسٹیکس کہیے جو آپ نے ایگزام سے ایک دن پہلے کمپلیٹلی اوائڈ کرنی ہے، تاکہ آپ کا پیپر جو ہے وہ بہت اچھا ہو اور آپ ایک اچھا رزلٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ کوئی بھی سیمپل پیپر یا گیس پیپر، عموماً ہمارے ہاں بہت سے ایسے پبلشرز ہوتے ہیں جو کہ اپنی سیل بڑھانے کے لیے وہ یہ بات مشہور کر دیتے ہیں کہ ان کو بورڈ سے پیپر پتہ چل گیا ہے اور یہ پیپر لیک آؤٹ ہو گیا اور آپ یہ دیکھ لیں. اور اسٹوڈنٹ اس چکر میں وہ گیس پیپر لے کر ایگزام سے ایک دن پہلے اس کو دیکھنے لگتے ہیں، اور اگر بہت سے کویسچن ایسے جن کی اگر ان کی تیاری اچھی نہیں ہے تو وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ گر جاتا ہے. تو گیس پیپر یا سیمپل پیپر ہمیں ضرور کنسیڈر کرنی چاہیے، لیکن بہت پہلے، ایگزام سے ایک دن پہلے نہیں بلکہ بہت پہلے، کیونکہ ہمارے پاس 5 ایئر 10 ایئرس کے پاس پیپرز موجود ہوتے ہیں، اور پیٹرن انالیسس یا پیپر انالیسس کے وجہ سے آپ اپنا گیس پیپر یا آپ کے ٹیچر آپ کو بتا سکتے ہیں. ایگزام سے ایک دن پہلے بتایا جانے والا
گیسٹ پیپر یا سیمپل پیپر جو ہوتا ہے اس کو آپ ہرگز کنسیڈر مت کریں، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، جب آپ ایگزام، دوسری بات جو آپ نے اوائڈ کرنی ہے جس مسٹیک کو، وہ یہ کہ جب آپ گھر سے پیپر دینے کے لیے نکلے ہیں اور سینٹر ایگزامینیشن سینٹر پہ آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جو بھی آپ کے فرینڈس آ رہے ہیں، آپ کے کلاس فیلوز آ رہے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ ان سے ہر قسم کی ڈسکشن سے اوائڈ کریں اور اپنے ذہن کو فریش رکھیں، اور ان سے اس قسم کی کوئی بات نہیں کریں کہ کیسا پیپر آنے والا ہے یا کون سے کوسچن جو ایکسپیکٹڈ ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی پریپریشن کیسی ہے تو آپ نے جواب میں کہنا ہے کہ میری پریپریشن الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ اگر پیپر مشکل ہے تو بھی پریشان ہونے کی بات نہیں، کیونکہ یہ پیپر سب کے لیے مشکل ہے، اور جب پیپر عموماً مشکل آتا ہے تو بورڈ کی طرف سے اس کی مارکنگ میں لینینسی اختیار کی جاتی ہے اور اچھی مارکنگ کی جاتی ہے۔ اور اگر پیپر آسان ہے تو بلا وجہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ جب پیپر نسبتاً آسان ہوتا ہے تو اس کی مارکنگ زیادہ اسٹرکٹ رکھی جاتی ہے۔ اپنے ایٹیٹیوڈ کو آپ نے ایگزامینیشن ہال میں بہت ہی زیادہ نارمل رکھنا ہے۔ اچھا، آخری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ اپنے ساتھ پانی کی بوتل ضرور لے کے جائیں، کیونکہ ہمارا باڈی 70% اور ہمارا برین یا مائنڈ 70% پانی کا ہی بنا ہوا ہے، اور جب ہم پانی پیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک انرجی یہ بوسٹر کا کام انجام دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو فزیکل کنڈیشن ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کوسچن نہیں بھی سمجھ میں آ رہا تو پریشان مت ہو، اور پانی کا ایک ایک گھٹ پی کے غور کریں کہ اس ٹاپک پہ آپ نے کون کون سی انفارمیشن پڑھی تھی، اور ان کو ریکال کریں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک اچانک لائٹ چل جاتی ہے تو اندھیرے کمرے میں آپ کے پاس جب کوئی لائٹ کا سورس نہیں ہوتا اور موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس سے آپ ٹارچ جلا لیتے ہیں، اور وہ چھوٹی سی ٹارچ آپ کے لیے ایک راستہ دکھاتی ہے روشنی کا۔ تو اسی طرح اپنے آپ کو آپ نے بہت فوکسڈ رکھنا ہے، پریشان نہیں ہونا، اور جب کوئی کوسچن سمجھ نہیں آئے تو اس پہ غور کریں اور اس کے پاسبل آنسر کو لکھیں۔ پروگرام اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ علم پھیلانا نیکی پھیلانا کی بات ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔